اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام سفیان ہے، میں 19 سال کا ہوں، کالج میں پڑھتا ہوں۔ ابو بینک میں جاب کرتے ہیں اور امی ہاؤس وائف ہے، جبکہ میری باجی نے گریجویشن کیا ہوا ہے اور امی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی رہتی ہیں۔ امی نے باجی کو گھر کے کام مکمل کاج سمجھا دیے ہیں، وہ اب گھر داری میں مکمل حصہ لینے لگے تھے، مگر باجی اب شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور امی کو فی الحال ان کی شادی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ باجی اکثر ہی فون پر باتیں کرتی رہتی، جبکہ امی پوچھتی تو کہتی کہ میری ایک دوست ہے، میں جس سے ہر وقت اپنی باتیں شیئر کیا کرتی ہوں، ورنہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں۔ تو امی بھی اس کی بات پر یقین کر لیتی۔ ابو بینک میں جاب کرتے تھے، جس وجہ سے وہ صبح اپنی ڈیوٹی کے لیے نکل جاتے تھے اور میں کالج کے لیے پڑھنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ امی اور باجی سارا دن گھر میں رہتی تھی۔ ایک دن جب میں کالج سے واپس آیا تو باجی مجھے کچھ الجھی نظر آ رہی تھی، وہ شاید کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے کپڑے پریس کرنے میں مصروف تھے، میں وہیں پر بیٹھا اپنی پڑھائی کر رہا تھا۔ باجی مسلسل اس ڈریس کو اٹھا کر خود پر رکھ کر دیکھتی اور خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی، جیسے وہ بہت الجھن کا شکار تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا پہنوں۔ تب بھی میں نے ان سے پوچھا کہ باجی آپ کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ تو باجی نے کہا کہ ہاں، شام میری ایک دوست کی برتھ ڈے پارٹی ہے، مجھے وہیں جانا ہے، جس وجہ سے میں تیار ہو رہی ہوں۔ اس بات کا امی کو پتہ نہیں تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو امی بہت حیران ہو گئی کہ تم نے مجھ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ تمہیں شام پارٹی پر جانا ہے، جبکہ تم جانتی ہو کہ تمہارے ابو کو یہ سب بالکل پسند نہیں کہ تم شام کے وقت گھر سے باہر نکلو۔ شام کے وقت تو اپنی جگہ، مگر تمہارے ابو کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ تم یوں اپنی دوستوں کے گھر جاؤ۔ باجی بہت غصہ ہو گئی اور امی کے ساتھ بحث کرنے لگی کہ میری کوئی زندگی نہیں ہے، کیا میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتی؟ باجی اپنی تیاری میں مصروف تھی، میں بھی باجی کی بات سے متوقع تھا، کیونکہ انہیں بھی اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا پورا حق تھا۔ زندگی انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے۔ مجھے باجی پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ جب باجی کا اتنا زیادہ موڈ خراب ہو گیا تو میں ان کے پیچھے چلا گیا تاکہ میں ان کا موڈ صحیح کر سکوں۔ میں باجی کو ہر وقت ہنستا مسکراتا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ باجی مجھے ہنستے ہوئے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ جب میں باجی کے پیچھے ان کے کمرے میں گیا تو باجی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ ہاں میں نے تمہاری فرمائش پر لال رنگ کا جوڑا ہی پہنا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا کہ باجی کے دوست نے اس سے اس طرح کی فرمائش کی تھی۔ باجی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو باجی بہت حقدار آ گئی اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ میں نے باجی کو کہا کہ باجی آج تو آپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں جا کر ان کے بہت ہی قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھنے لگی اور پھر ہنس پڑی کہ مجھے اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہو پاگل، میں تمہاری بہن ہوں۔ میں بھی ہنسنے لگا اور مذاق میں باجی سے کہنے لگا تو کیا ہوا، اگر آپ میری بہن ہیں، اگر اتنی خوبصورت بہن کسی کی بھی ہوگی تو وہ بھی اس سے یوں غور سے دیکھے بغیر، اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ باجی نے اپنا بیگ اٹھایا، شام ہو چکی تھی۔ باجی ٹیکسی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ امی نے اسے بہت ڈانٹا پر اس نے امی کو ایک نہ سنی اور ابو رات کو 10 بجے گھر آتے تھے اور ابو اب گھر آ چکے تھے، مگر باجی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ امی بار بار اس کا فون ملا رہی تھی۔ ابو کو بھی ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ باجی گھر سے باہر ہیں، بلکہ امی نے یہ بات چھپا لی تھی کہ باجی گھر پر نہیں ہے۔ میں نے باجی کو کال کی تو باجی کے پیچھے سے مجھے کسی لڑکے کی بھی آواز آ رہی تھی اور وہ آواز ایسی تھی کہ میں سن کر بہت حیران ہو گیا تھا۔ باجی آخر کس کے ساتھ تھی؟ تقریباً 11 بجے باجی گھر آئی۔ باجی کی حالت بہت عجیب سی تھی، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور میک اپ بھی سارا کا سارا خراب ہو چکا تھا۔ باجی جلدی سے اپنے کمرے میں چلے گئے اور شاور لینے لگی۔ میں بہت گمسم سا سوچوں میں سو گیا کہ آخر باجی اس وقت شاور کیوں لے رہی ہے اور ان کی حالت ایسی کیوں ہے۔ پھر باجی جب اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی تو اس نے پھر سے فون پر کسی سے بات کرنا شروع کی۔
وہ اس کو بتا رہی تھی کہ آج میں نے زندگی بھر کا سکون حاصل کر لیا، میں اتنی خوش ہوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ آج جو سکون تم نے مجھے دیا ہے، میں کتنی عرصے سے اس سکون کی تلاش میں تھے، اب تو میرا گزارا تمہارے بغیر ناممکن ہو گیا ہے، مجھے جلدی سے اپنا لو۔ میں اب سمجھ چکا تھا کہ باجی کس لڑکے سے بات کر رہی ہے۔ میں نے اس بات کو اگنور کیا اور ساری رات باجی کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میں باجی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ باجی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی تھی اور میں بچپن سے ہی باجی کے بہت قریب تھا۔ باجی کو جو بھی کہتی میں فوراً انہیں لا کر دیتا۔ اگلی صبح باجی دیر تک سوتی رہی، میں اس لیے انتظار میں تھا کہ کب باجی اٹھے اور میں باجی کو ایک نظر دیکھ لوں، مگر باجی تو شاید بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی کل رات سے، اس لیے بہت زیادہ لیٹ اٹھنے والی تھی۔ میں جلدی کالج کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابو کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلا کہ باجی رات دیر تک باہر تھی اور کیا کچھ کرتی پھر رہی تھی۔ امی نے بھی باجی کی یہ بات چھپا لی تھی۔ آج جب میری کالج سے گھر آیا تو امی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ امی بھی شاید باجی کو فون پر عجیب سی باتیں کرتے سن لیا تھا۔ جب میں کالج سے گھر آیا تو باجی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید امی کا ان سے جھگڑا ہوا تھا۔ امی مجھے کہنے لگے کہ تمہاری باجی کی جلد سے جلد شادی کی جائے، میرے ساتھ تیاری کرو۔ میں بہت ہی حیرت میں آ گیا کہ جلدی امی نے باجی کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور کیوں نہ کرتی، باجی اب رات دیر کو ہی گھر آنے لگتی تھی اور امی اس بات سے بہت زیادہ فکر مند تھی کہ کہیں کوئی بدنامی ہی نہ ہمارے گلے پڑ جائے۔ اور ابو تو تھے ہی بہت سخت مزاج۔ ابو سے امی کو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، وہ کیونکہ گھر کی ہر بات کا ذمہ دار امی کو ہی ٹھہراتے تھے، اس لیے امی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور باجی کو قدم اٹھانے لگی تھی۔ امی ان سے بہت زیادہ خوف زدہ ہونے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا کہ میں باجی کے قریب ہو جاؤں، مگر باجی اتنی آسانی سے میرے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ امی نے ابو کو بھی اس بات کی خبر کر دی تھی کہ ہم باجی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، باجی اب بڑی ہو گئی ہے۔ ابو نے بھی اس بات میں رضامندی ظاہر کی تھی اور امی کو رشتہ تلاش کرنے کے لیے بول دیا تھا، مگر شادی تو باجی کی پسند سے ہی ہونی تھی۔ باجی جس لڑکے کے ساتھ یہ سب کر چکی تھی، اب انہی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکے نے پہلے تو باجی کے ساتھ بہت بہانے کیے، مگر باجی بھی تھی اتنی خوبصورت، آخر کار وہ مان گیا اور سادہ سا نکاح کرنے پر رضامند ہوا۔ اور اس لڑکے کا کہنا تھا کہ میں دھوم دھام سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ اس کے وسائل اتنے نہیں تھے اور اس کا فی الحال شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر امی کے روزہ دینے پر وہ مان گیا تھا، زور دینے پر وہ مان گیا تھا۔ امی نے اپنی طرف سے تھوڑی بہت تیاری کی تھی، مگر میں بہت زیادہ افسردہ تھا۔ میں نے ابھی تک باجی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا اور باجی میرے ہاتھ سے نکلنے والی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ باجی کی شادی سے پہلے ایک رات ان کے ساتھ گزاروں، کم از کم بچپن کی یہ بھوک ایک رات میں ہی ختم کر لوں گا، کیونکہ باجی کی تمام راز میں جانتا تھا۔ میں باجی کو آسانی سے بلیک میل کر سکتا تھا، مگر امی اب ان کے ساتھ ہی سویا کرتی تھی، جس وجہ سے مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ ایک ہی سادہ سا نکاح ہوا۔ ابو نے اس دن چھٹی کی تھی، ہم نے باجی کو شادی کر کے رخصت کر دیا، مگر باجی کی شادی کچھ عرصے میں ہی ٹوٹ گئی کیونکہ باجی کو وہاں بھی رہنا اچھا نہیں لگا۔ جب باجی کا شوہر کام کے سلسلے میں کئی دن گھر سے باہر رہتا تو باجی اپنی بھوک اپنے دیور کے ساتھ ہی مٹا لیتی تھی۔ ایک رات باجی کا شوہر انہیں سرپرائز دینے کی خاطر انہیں کام نہ بتائے بغیر ہی گھر آیا تو باجی اور اس کا دیور ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری نئی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس طرح کی اور بھی اردو کہانی ناولس والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تھینکس فار واچنگ۔